ہوں مائی نیم از نوید، اردو ٹیچر. تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے. تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہی جلدی سے اپنی اردو الف کی بک اوپن کر لیں. آج سے ہم اپنا پہلا لیکچر جو ہے اردو الف کا پڑھیں گے. اس پہلے لیکچر میں اپنا پہلا چیپٹر جو کہ مرزا محمد سعید ہیں، اس پہلے لیکچر میں مرزا محمد سعید لکھنے والے ہیں شاہد احمد دہلوی. ہم سب سے پہلے مرزا محمد سعید کہ جو مصنف ہے شاہد احمد دہلوی، ان کا انٹروڈکشن پڑھیں گے. شاہد احمد دہلوی 1906 میں ان کی پیدائش ہے، 1967 میں ان کی وفات ہے. 61 ایئرس ان کی ایج ہے. شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے. وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند ان کے بیٹے تھے. 1925 میں انہوں نے FCC کالج لاہور سے FSC کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے. چنانچہ طبی تعلیم یعنی میڈیکل کی تعلیم جاری رکھنے کا جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا. بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا. قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے. تصریف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. تصنیف کتاب لکھنا، تالیف، مختلف پیراؤں سے نیا پیرا بنانا، تراجم ترجمے کی جمع. پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں. 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی اعلیٰ کام سے بھی نوازا گیا. شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے. ان کی زبان آسان اور عام فہم یعنی آسان تھی. وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی. گنجینہ گوہر جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے اور بزمیں خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں. اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار ہے، دیار ملک، دلی کی بپتا مصیبت اور دھان کے کھیت شامل ہیں. تو چیپٹر ہے مرزا محمد سعید، اسے شروع کرتے ہیں. مصنف شاہد احمد دہلوی کیا کہتے ہیں کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل پریشان ہو گیا، دھک سے رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. سوئم تیسرا دن، کلخانی، خاموش زندگی خاموش موت. مرزا صاحب کی علالت مزاج یعنی کہ طبیعت کی خرابی، یا مرض الموت یعنی ایسا مرض جس سے موت واقعہ ہوئی ہو کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی. حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے، اور ان کے سینکڑوں کئی سو دوستوں اور قدردانوں کو اس ثانیہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی. ثانیہ ارتحال موت کا واقعہ. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال، ہنرمند شخص ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی موت کی خبر ہم تک نہ پہنچے. مصنف کہتے ہیں کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ کہ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار طریقہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں. اہل کمال خوبیوں والے لوگ غافل، بے خبر. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، سزا دینے والی. شاید ہماری یہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک اچانک ہم سے چھین لیا گیا. عالم کی موت ہوتی ہے. عالم علم رکھنے والا، عالم دنیا. یہاں مصنف شاہد احمد دہلوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک شخص علم دینے والا جب علم کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے تو جیسے اس کی موت ہوتی ہے تو وہ علم کا جو سلسلہ ہے، جو چراغ آگے چل رہا ہے، وہ وہیں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے عالم دنیا کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو نالج آگے بڑھ رہا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. مصنف کہتے ہیں ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی یعنی کہ غیر موجودگی رہ کر بار بار ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. جدائی، بچھڑنا، گھاؤ، زخم. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی و ادبی کاموں سے واقف نہیں تھے، جانتے نہیں تھے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے. پبلک پلیٹ فارم
یعنی کہ عوامی ہجوم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ ستائش تعریف، تمنا آرزو، صلہ اجر، بے نیاز بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام، کسی کے کہنے پر کیے جانے والا کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر نمبر 1، اسی کے نیچے دیکھیے گا شیخ سر عبد القادر معروف ادیب ہیں اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے، کہ رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ خود جب ان کا دل چاہا لکھنے کو۔ میرے صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے نہیں تھے، میرے صاحب پیسوں کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسوں کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسوں کے نام سے یہ چڑ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے اور انہیں منانا، راضی کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشر کتابیں شائع کرنے والا، چھاپنے والا مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں، بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ جب اپنا پہلا ناول یاسمین یعنی کہ چنبیلی لکھنا چاہا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بغیر کسی پیسوں کے اجرت کے انہیں وہ دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض صرف اس مقصد سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے، ناول ایسی کہانی جس میں معاشرے کے کئی پہلو دکھائے جائیں۔ میں نے یعنی کہ مصنف شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں مانیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفین کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم تو انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ مصنف کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کروایا کہ مرزا صاحب یہ پبلشر ہیں۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، برے آثار نظر آنا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی فوراً ہی پہلی فرصت میں ناول لکھنے کی فرمائش کر دی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، خوش مزاج، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ بات منظور ہے ہی نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر کی سیٹی گم ہو گئی، ہوش اڑ جانا۔ 2-4 منٹ بعد پہلو بدل کر، موضوع بدل کر رخصت چاہی، اجازت لینی چاہیے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب، معرکۃ الآراء شاندار کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل کرنے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی نمبر 1 نیچے آ جائے گا، اسی پیج کے 14 پیج کے بالکل نیچے، آپ لائن کے نیچے دیکھیں گا، آپ کو نمبرنگ نظر آئے گی، نمبر 1 پہ دیکھیے گا۔ تاجور نجیب آبادی نامور شاعر ہیں اور ادبیات کے عالم تھے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ واپس نمبر 1 اوپر تاجور نجیب آبادی، ان سے لے گئے، لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی، چھپی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، متمول مالدار چشم و چراغ بیٹا۔ تیراہا بیرم خان سے آگے یہ ایک جگہ ہے جہاں سے 3 راستے ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیراہا بیرم۔ ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ یعنی کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا باپ دادا کا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان نمبر 2 نیچے لائن کے نیچے دیکھیے گا، نمبر 2 سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے، علم بردار سب سے آگے لیڈر، فروغ بڑھانا۔ علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا، کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکا اللہ نمبر 3 نیچے آئیے، لائن کے نیچے دیکھیے گا نمبر 3، منشی ذکا اللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا، سے بھی ان کی قرابت داری رشتہ داری تھی۔
50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت حد تک اصلاح کر دی، درستی کر دی، کیونکہ اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی شخص انگریزی تعلیم، انگلش تعلیم حاصل کرے گا وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ کافروں میں شمار ہو جائے گا۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت حد تک اصلاح کی، ان کا مائنڈ چینج کیا، اور بہت سارے لوگ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، شان و شوکت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید ہیں۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی انگریزی۔ مرزا صاحب نے اسی صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ محمد اقبال تھے، جن میں ان کے مخلصانہ تعلقات آخر تک قائم رہے، مخلصانہ محبت بھرے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-7 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج، پطرس نمبر 4 لائن کے نیچے دیکھیے گا، نمبر 4 پہ پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایا مزاح نگار، مزاح لکھنے والے اور انگریزی ادبیات کے استاد۔ نمبر 5 تاج ہیں، سید امتیاز علی تاج ادیب اور ڈرامہ نویس، ڈرامہ لکھنے والے ہیں، اور انارکلی جو ان کا مشہور ڈرامہ ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، یعنی کہ علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر مصنف کہتے ہیں کہ اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود پطرس صاحب مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، ہیچ کمتر علمیت علم کے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ پطرس کو میں نے، مصنف کہتے ہیں، کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ لیکچر جو ہے اس کو ڈیلی کے ڈیلی آپ تیار کریں گے۔ میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ ڈائری جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 1 مرزا محمد سعید، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 12 to 13۔ یہ آپ نے الفاظ میں جو ہیں اس کے وہ یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔